خداوند یسوع مسیح کے قادر مطلق اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام برلاس ولیم ہے اور میرا تعلق لاہور یوحنا آباد سے ہے۔ سب سے پہلے میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے موقع بخشا کہ آج صبح فضل ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خدا کے کلام کی خدمت کو آپ سب کے درمیان شیئر کر سکوں۔ اس کے بعد میں خدا کا شکر گزار ہوں خدا کے عظیم خادم پاسٹر عمران فضل، ان کی اہلیہ اور فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کا جو اس چینل کی خدمت دن و رات خدا کے جلال کے لیے کر رہے ہیں، اور میں دعا گو ہوں کہ خدا اس چینل کے وسیلہ سے اپنے نام کو کثرت کے ساتھ جلال دے۔ آئیے ہم کتاب مقدس میں سے آج کی زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 18واں باب، اس کی پہلی 8 آیات۔ گوسپل آف لوک چیپٹر 18 ورس 1 to 8۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرے ناک میں دم کر دے۔ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ خداوند کے کلام کے پڑھا اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج جس عنوان پر میں بات کرنے کو ہوں، میرا موضوع ہے دعا کی اہمیت، امپورٹنس آف پریئر۔ میرے عزیزو، دعا مسیحی زندگی کا اہم جزو ہے۔ دعا کے بغیر مؤثر مسیحی زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ مسیحی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل دعا ہے۔ دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعہ سے ایماندار خدا کے تخت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ جب ہم دعا کے معنی کی بات کرتے ہیں تو دعا کے معنی میں خدا سے باتیں کرنا، خدا سے مدد مانگنا، خدا کو پکارنا، خدا کا شنوا ہونا، خدا کا دروازہ کھٹکھٹانا، جاں فشانی کرنا، اپنے دل کو خدا کے حضور انڈیل دینا۔ یہاں پر جس تمثیل کو پڑھا گیا ہے، اس تمثیل میں ہم خوبصورت دعا کے پیغام کو دیکھتے ہیں۔ اس تمثیل میں ایک قاضی کا ذکر ملتا ہے، اور یہ قاضی ایسا قاضی ہے جو نہ خدا سے ڈرتا ہے اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا ہے۔ حالانکہ جب ہم قاضیوں کا ذکر پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو قاضی خدا کے لوگوں کا انصاف کرتا، اور قاضی کی یہ ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی شکایات کو سن کر فیصلہ کرتا، راستی سے عدالت کرتا، اور بیواؤں اور یتیموں کا انصاف کرتا تھا۔ اور بہترین قاضی یہ تھا کہ جو نہ صرف انصاف کرتا بلکہ شریروں کو قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق سزا بھی دیتا تھا۔ یہاں پر جس قاضی کا ذکر ہے،
یہ نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کوئی پرواہ کرتا ہے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ لائل نہیں ہے، آنیسٹ نہیں ہے، اور ایک بے انصاف قاضی کے طور پر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ لکھا ہے اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آیا کرتی تھی اور یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ یہ بیوہ ہر روز قاضی کے پاس آتی، ہر روز اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی، مستقل مزاجی کے ساتھ یہ اس کے دربار میں حاضر ہوتی، بلا ناگہ اس کے حضور میں جاتی، دروازہ کھٹکھٹاتی، منت سماجت کرتی اور ہمت نہ ہارتی، اور اس کا یہی ایک التجا تھی کہ اے قاضی میرا انصاف کر، مجھے مدعی سے بچا، مجھے خلاصی بخش، مجھے رہائی بخش دے اور مجھے چھٹکارا دلا دے۔ بیوہ کے اس رویے کی وجہ سے بائبل مقدس فرماتی ہے کہ قاضی کا دل انصاف کرنے پر مائل ہو جاتا ہے، اس کا دل تیار ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر میرے ناک میں دم کر دے۔ بیوہ کے اس رویے کی وجہ سے قاضی کا دل مائل ہو گیا، وہ رضامند ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، دعا ہماری فکروں کو خدا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہاں بیوہ کی مستقل مزاجی، اس کی بارہا قاضی کے دربار میں آنا اور ہمت نہ ہارنا، اس کا رویہ ایک مستقل مزاجی کو شو کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ جب ایماندار بھی مستقل مزاجی سے دعا کرتے ہیں، خدا کے حضور جھک جاتے ہیں، خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور خدا کے حضور اپنی التجاؤں کو کرتے ہیں، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، تو خدا بھی آسمان سے ایمانداروں کی اور اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ بلا ناگہ دعا کرو۔ یہ بلا ناگہ دعا ایک لائف سٹائل ہے۔ ہر روز دعا کرنا ایک مؤثر اور معیاری مسیحی زندگی ہے۔ ہم کتاب مقدس میں سے دانیل کی جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو دانیل دن میں 3 بار خدا کے حضور جھکتا تھا، خدا کے حضور دعا کرتا تھا، اور دانیل کی فیلوشپ بھی ایسے ایمانداروں اس کے دوستوں کے ساتھ تھی جو اس کے ساتھ دعا کرتے، اس کے ساتھ ملتے، اور ہر طرح کے حالات میں، مشکلات میں بھی وہ خدا کے حضور جھک جاتے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اپنا دل اس کے حضور میں انڈیل دیتے، اور خدا ان کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل کی کتاب 6 باب میں جب بادشاہ کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے اور دستخط ہو چکے تھے کہ سلطنت میں کوئی شخص دعا نہیں کرے گا اور کوئی شخص جو ہے مورت کے سوا کسی معبود کے آگے نہیں جھکے گا، تو بھی دانیل جو ہے اپنے خدا کے حضور وفاداری کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ دن میں 3 بار دعا کرتا ہے، اور خدا اس کی دعا کو سنتا ہے، اور یہاں تک کہ جب اس کو شیروں کی مان میں بھی ڈالا جاتا ہے اور خدا اپنے فرشتگان کو بھیج کر شیروں کے منہ کو بند کرتا ہے، یہ دعا کے نتائج ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں، خدا مافوق الفطرتی طور پر اپنی قدرت کو نازل کرتا ہے اور ناممکن حالات کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ ہالیلویہ۔ خدا مشکلات کو حل کرتا، اور نہ صرف حل کرتا بلکہ مدد کو بھیجتا ہے۔ اس تمثیل میں بیوہ کو بے انصافی کا سامنا تھا۔ یہ قاضی جو کہ جس کی ذمہ داری تھی انصاف کرنا، لیکن بیوہ اس کے حضور میں جاتی، اس کو بے انصافی کا سامنا تھا، گویا ایک پہاڑ اس کے سامنے تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، وہ بے دل نہ ہوئی، اس نے مستقل مزاجی کو نہ چھوڑا۔ بیوہ نے قاضی کا در کھٹکھٹایا، اس زندگی میں اس نے اپنی ہمت کو نہ چھوڑا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج بھی جب ہم
اپنی زندگی میں ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ایسی بے انصافیوں کا سامنا کرتے ہیں، مشکلات اور آزمائشوں کے پہاڑ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعا میں اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا دیں۔ ہم دعا میں گناہ اور بے انصافی کے لیے چلا سکتے ہیں، ہم خدا کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، ہم اپنا دل اس کے سامنے کھول سکتے ہیں، ہم مستقل مزاجی سے اس کے حضور میں آ سکتے ہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، جو دانیل کا خدا ہے وہ ہمارا خدا ہے، اور خدا ہماری دعاؤں کا جواب دینے پر قادر ہے۔ متی کی انجیل 7 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ بیوہ نے اس تمثیل میں انصاف مانگا، دروازہ انصاف کے لیے کھٹکھٹایا، انصاف کو تلاش کیا۔ ہمیں بھی اپنی ضروریات کے لیے، اپنی مدد کے لیے، اپنی مالی مشکلات کے لیے، اپنی خاندانی مسائل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے خدا کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے، مستقل مزاجی سے اس کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح مزید اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں اپنے شاگردوں کو دعا کے تعلق سے ایک میسج دیتے ہیں۔ لکھا ہے، خداوند نے کہا 6 آیت میں، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو دن اور رات اس سے فریاد کرتے ہیں، کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ یسوع اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں کہ بیوہ کے اصرار اور مستقل مزاجی سے بے انصاف قاضی عملی اقدام اٹھانے پر راضی ہو گیا، اور خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف کرنے کے لیے کیوں نہ حرکت میں آئے گا۔ وہ ہمارا زندہ خدا ہے، وہ قاضی نہیں بلکہ وہ خداوند کا خدا، لشکروں کا خدا ہے، جو کل آج بلکہ اب تک زندہ اور یکساں خدا ہے۔ جو لوگ، جو ایماندار، جو مسیحی اس سے دن اور رات فریاد کرتے ہیں، اپنی التجاؤں کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے حضور میں آنسو بہاتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کا ضرور جواب دیتا ہے۔ خدا وعدوں کا سچا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے ڈرتے اور دعا کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعاؤں پر اس کے کان لگے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، آسمان کا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ گویا ہماری دعائیں خدا کے حضور میں مقدس پیالوں کی مانند جمع ہوتی ہیں، اور خدا کے یہ پیالے اپنے وقت پر انڈیلے جاتے ہیں، اور ان کا جواب ہماری زندگیوں میں معجزات، عجائبات اور نشانات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ آمین، ہالےلویا۔ خدا ہماری دعاؤں کے جواب کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر آج آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، گو آپ کی مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، گو آپ کا مسئلہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے، آپ کے پاس مشکلات کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن ان سب حالاتوں میں ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمثیل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر طرح کے حالات میں ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں انڈیلنے کی ضرورت ہے، خدا کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، یعنی اس کے ساتھ ہمیں شخصی تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میں دعا کے تعلق سے بات کر رہا ہوں تو دعا کی بے شمار اقسام ہیں، بائبل مقدس دعاؤں سے بھری پڑی ہے۔ بائبل مقدس میں مختلف قسم کی دعائیں ہیں، مناجاتیں ہیں، شکر گزاریاں ہیں اور منتیں ہیں، لیکن ہم بہترین دعا جو ہے وہ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی زندگی ایک بہترین دعائیا نمونہ تھی۔ ان کی زندگی میں دعا کی اولین ترجیح تھی۔ یسوع مسیح اپنی زندگی میں بلا ناغہ دعا کرتے، جب وہ دعا کرتے الگ جگہوں پر چلے جاتے، جنگلوں میں، پہاڑوں پر وہ چلے جاتے، اور یہاں تک کہ یسوع مسیح ساری رات دعا میں گزار دیتے اور ایک کوالٹی ٹائم خدا کے ساتھ سپینڈ کرتے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ پو پٹنے سے پہلے ہی مسیح خداون جو ہے دعا کے لیے نکل جاتے اور اپنے آپ کو اپنے خداون کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ شخصی تعلق میں قائم کرتے۔ یہ دعا ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ہماری زندگیوں میں بحالی آتی ہے،
ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب خدمت میں نکلتے ساری رات دعا کرتے، صبح کو وہ انجیل کی منادی، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتے، تو وہ معجزات کرتے، نشانات، عجائبات ان کی خدمت کے وسیلہ سے ظاہر ہوتے۔ یہ دعا کا نتیجہ ہے، دعا کے وسیلہ سے ایسے مافوق الفطرت کام رونما ہوتے ہیں۔ یہاں پر مزید ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات کر رہے ہیں۔ مسیح نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا، تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ مسیح کا سوال ظاہر کرتا ہے کہ جیسے جیسے اس کی واپسی کا وقت نزدیک آ رہا ہے، بڑی دنیا میں بدی اتنی زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ گئے ہیں، بہت سے لوگ ایمان میں کمزور ہو گئے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میں اور آپ ہر روز بلا ناگہ اس کے حضور میں دعا کر رہے ہیں؟ کیا میں دعا میں ایمان کا اظہار کر رہا ہوں؟ کیا میری زندگی دعائیہ زندگی ہے، یا میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں کہ کبھی دعا کر لی، کبھی نہ کی، کبھی دعا میں وقت گزار لیا، کبھی نہ گزار لیا؟ خدا کی یہ شدید خواہش ہے کہ خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو اس کے حضور میں شب و روز اس کے حضور میں حاضر ہوں، دعا میں وقت گزاریں، کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں، جس طرح مسیح اپنے باپ کے ساتھ فیلوشپ میں اور کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتا تھا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں۔ ان دنوں میں جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہیں، جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، تو میرے عزیزو ہر طرف افراتفری اور بے روزگاری اور موت کا عالم ہے، یہاں تک کہ کووڈ-19 کی وجہ سے وبا نے دنیا کے نظام کو درم بھرم کر کے رکھ دیا ہے، اور انسان مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ انسان کی زندگی ایک پنجرے میں قید پرندے کی مانند ہو گئی ہے۔ لیکن ان تمام حالاتوں میں، ان تمام صورتحالوں میں ایک واحد امید ہمارا زندہ خدا ہے، جو دعاؤں کا جواب دیتا ہے، جو اسرائیل کا قدوس، جو نہ اونگتا نہ سوتا ہے۔ لکھا ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شخصی طور پر اپنی دعاؤں میں اپنے ملک کو، اس دنیا کو اپنی شخصی دعاؤں میں لیں، تاکہ خدا اس صورتحال کو تبدیل کرے، خدا اس ساری صورتحال میں ہمارے ملک کو اور اس پوری دنیا کو کووڈ-19 جیسے وائرس سے شفا بخشے اور رہائی بخشے، اور خدا اپنے لوگوں پر رحم کرے۔ کیا میں مستقل مزاجی سے اس مقصد کے لیے دعا کر رہا ہوں؟ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقاصد ہماری زندگیوں میں ہو سکتے ہیں، ہماری شخصی زندگی کے ضروریات ہو سکتی ہیں، ہماری خاندانی ضروریات ہو سکتی ہیں، ہمارے ازدواجی مسائل ہو سکتے ہیں، ہمارے خاندانی مسائل ہو سکتے ہیں، کلیسیائی مسائل ہو سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سی لوگ ہیں جن کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ کیا آپ اور میں مستقل مزاجی سے دعا کر رہے ہیں؟ کیا میرا اور آپ کا تعلق شخصی طور پر دعا کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج فیصلہ کریں، اس بیوہ کی طرح جس نے ہمت نہ ہاری اور بارہا مستقل مزاجی کے ساتھ قاضی کے پاس، اس کے دربار میں اس کے دروازہ کو کھٹکھٹاتی رہی، انصاف کی اپیل کرتی رہی، اور نہ صرف وہ مستقل مزاجی سے اس کے در پر آتی رہی، بلکہ وہ ہمت نہ ہاری، اور اس نے ایک بے انصاف قاضی کے دل کو جیت لیا، اور قاضی اس کے انصاف کرنے پر رضامند ہو گیا اور راضی ہو گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، دعاؤں کے وسیلہ سے خدا موو کرتا ہے، حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ دعا ایک کنجی بھی ہے جو آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتی ہے۔ دعا ایماندار کا ایک ہتھیار ہے جو دشمن کے منصوبوں کو تباہ و برباد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دعا ایک تحریک ہے جو بیداری کو پیدا کرتی ہے۔ جان نیلسن ہائیڈ کا ذکر کرنا چاہوں گا، جسے دعاگو ہائیڈ بھی کہا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اس مشنری کو خدا نے استعمال کیا، اور سیالکوٹ کنونشن کی بنیاد جب رکھی گئی، اس کے پیچھے جان نیلسن ہائیڈ کی دعائیں تھیں۔
اس کے وہ بیج تھے، وہ اس کا کوالٹی ٹائم تھا جو اس نے شب و روز خدا کی حضوری میں گزارا، اور دن و رات خدا کی دروازے کو کھٹکھٹاتا رہا، اپنے دل کو انڈیلتا رہا، اور خدا کے حضور میں اس برصغیر پاک و ہند کی بیداری کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں ایک خوبصورت کلیسیا قائم ہے۔ یہ اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو بیداری کے وسیلہ سے اور دعاؤں کے وسیلہ سے قائم ہوئی۔ اس کے ساتھ جارج مولر جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ جارج مولر ایک ایسا شخص جس کو یتیم اور بے سہاروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو ہے ایک اولین ترجیح تھی۔ یہ شخص اس نے ایشلے ڈاؤن برسٹل انگلینڈ میں جو ہے 5 سے زیادہ آرفن ہاؤس قائم کیے، اور ہزاروں یتیم بچوں کو یہ کھانا کھلاتا، ان کی کفالت کرتا، اور فری آف کاسٹ جو ہے ان بچوں کو تعلیم دیتا، ان کی صحت اور ان کی پرورش کرتا۔ جارج مولر جیسا شخص دعا گو شخص تھا۔ یہ کام جو اس نے شروع کیا یہ دعا کے وسیلہ سے قائم ہوا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن جب خدا نے وہ دعا کرتا، خدا اس کے لیے پرووائڈ کرتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اس کے آرفن سینٹر میں بچوں کے لیے کھانا نہ ہوتا، اور وہ دعا کرتا، خدا مافوق الفطرتی طور پر لوگوں کو استعمال کرتا، پروفیشنلز کو استعمال کرتا، اور وہ اس کے آرفن سینٹر میں آ کر پیسے دیتے، بیج بوتے اور کھانا مہیا کرتے۔ کبھی بریک فاسٹ آ جاتا، کبھی دوپہر کا کھانا آ جاتا۔ غرض یہ ہے کہ خدا دعاؤں کا جواب دیتا تھا۔ خدا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج بھی خدا ایسے لوگوں کی تلاش کر رہا ہے جو اس کے حضور میں اپنا دل انڈیلیں اور دعا کریں۔ آئیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ ہم بھی اسی طرح خدا کے حضور دعا کر سکیں، خدا کے حضور دل جمعی سے، مستقل مزاجی سے اس بیوہ کی طرح اس کا در کھٹکھٹائیں اور اس کے حضور میں آئیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ قادر مطلق آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ تو نے خداوند ایک بار پھر سے خداوند موقع دیا کہ خداوند اس چینل کے وسیلہ سے خداوند تیرے لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا سکوں۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند فضل ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی ساری خداوند ٹیم کے لیے، تیرے خادم پاسٹر عمران کے لیے، سسٹر میوش کے لیے، ان کے بچوں کے لیے جن کو خداوند تو نے یہ فضل بخشا۔ اے خداوند میرا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند تو اپنے خادموں کو کثرت کے ساتھ استعمال کر، اور خداوند اس پیغام کے وسیلہ سے جتنے لوگ خداوند اس کو سنیں، اس کے بعد خداوند اپنی زندگیوں میں عملی اقدام اٹھا سکیں، دعا کی تحریک پا سکیں، دعا کر سکیں، اور تیرے لیے 30 گنا 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لا سکیں۔ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیری تعریف، تیری تمجید کرتا ہوں، تیرے القادر اور قدوس اور جلالی نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، یسوع کے پاک نام میں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دعا کریں، خداوند آپ کی فیملیوں کو، آپ کی نسلوں کو برکت دینا چاہتا ہے، آمین۔